السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ تغابن میں حاجات و ضروریات کو پورا کرنے والی حیرت انگیز تاثیرات ہیں؟ نہیں؟ تو آج میں آپ کو سورہ تغابن کے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کی ضروریات و حاجات کو چند دنوں میں ہی پورا کر دے گا۔ سورہ تغابن میں تقدیر کو بدلنے کے لیے پوشیدہ کنجی ہے۔ یہ سورت انسان کی جدوجہد کو فتح میں بدل سکتی ہے۔ روحانیت کی دنیا میں سورہ تغابن کی بہت خاصیت ہے۔ اس کا شمار قرآن مجید کی انتہائی طاقتور ترین صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ اپنی منفرد و پرکشش آیات میں برکتوں کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ رکھتی ہے۔ جس شخص نے اس کی برکات حاصل کر لی تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تغابن کے معنی نقصان اور خسارے کے ہیں۔ قیامت کا دن جہاں ایمان رکھنے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے بے حد خوشی، فائدے اور کامیابی کا دن ہوگا، وہیں کافروں کے لیے گھاٹے اور نقصان کا دن ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے، جس کا ذکر اس کی آیت نمبر 9 میں آیا ہے۔ اس میں زیادہ تر عقائد اور ایمانیات کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ہی گزشتہ امتوں کی ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہوئی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ شوہر و بیوی اور بال بچوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں، اس لیے زندگی کی راہ میں سنبھل کر چلنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان کو اس کے خالق و مالک سے دور کر دے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر اور صرف نظر کا طریقہ اختیار کیجیے۔ یہ آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے نصیحت ہے کہ ایک دائی کو راستوں کے کانٹوں سے الجھنا نہیں بلکہ ان سے دامن بچاتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہ اپنی آیات میں بڑی حیرت انگیز تاثیرات رکھتی ہے۔ فضائل و برکات پر یہ ایک نہایت ہی جامع صورت ہے۔ جو شخص پابندی سے صورت کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے حالات بہتر سے بہترین کر دے گا۔ اس کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی اور وہ خوشحال ہو جائے گا۔ روحانیت میں یہ بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے، اس کے مخصوص وظائف و عملیات کرنے سے زندگی پر بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی حیرت انگیز تاثیرات کی بدولت انسانی زندگیوں کو بدلنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ مایوسی کو امید میں، غم و ہم کو خوشی میں، رنج کو راحت میں، نقصان کو نفع میں، قلت کو کثرت میں، تنگی کو کشادگی میں، ناکامی کو کامیابی میں اور بیماریوں کو صحت میں بدل سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو تو حاجت پوری کرنے میں اللہ کی غیبی مدد کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ خاصیت رکھ دی ہے۔ آپ اس کے معنی تو سمجھیں، اس کی آیات میں غور تو کریں۔ جتنا غور کرو گے اتنا ہی گہرائی میں اترتے چلے جاؤ گے۔ اگر ویڈیو کے طویل ہو جانے کی قید نہ ہوتی تو میں ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کرتا، مگر یہ ویڈیو مجھے انتہائی شارٹ رکھنی ہے، اس لیے اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت بخیر و عافیت پوری ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد گھر میں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر سورہ تغابن اس ترکیب سے پڑھیں کہ پڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو خوشبو کا استعمال کر لیں۔ خوشبو کا استعمال جگہ کو معطر کرنے کے لیے ہے۔ اس کے سبب روحانیت پیدا ہوگی، عمل میں لطف آئے گا اور دل سے پڑھا جائے گا۔ اس لیے اگر میسر ہو تو خوشبو کا استعمال لازمی کر لیجئے گا۔ یہ عمل آپ نے ایک مرتبہ جاری کرنا ہوگا۔ جب یہ عمل جاری ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیسے پڑھنا ہے اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ بہت خاص الخاص عمل ہے، اس لیے کوئی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ سوائے ٹکرے مارنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر عمل تعوذ و تسمیہ سے شروع کیجیے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو عمل سے پہلے ایک ایک مرتبہ تعوذ و تسمیہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ پھر اگر آپ کو زبانی یاد ہو تو یہ صورت اس طرح پڑھیں کہ پہلی مرتبہ میں آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، پھر سورہ تغابن پڑھنی ہے۔ اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عمل آپ جس دن شروع کرنا چاہیں
تو اس پہلے دن 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے دن 41 مرتبہ یہ صورت پڑھنے سے عمل جاری ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہ صورت 41 مرتبہ پڑھنی ہے تو اس کے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر بہت زیادہ ضروری بات ہو تو پھر اجازت ہے، مگر کسی سے بات کرنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پھر پڑھنا ہے۔ اور ہاں، جب آپ 41 مرتبہ یہ صورت پڑھ رہے ہوں تو ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، جبکہ اعوذ باللہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو چند منٹ کی ویڈیو ہے، اسے دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ اکثر یہ عام سی بات ہے کہ جو چیز ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو دوسری اور تیسری بار اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ 41 مرتبہ صورت کے ساتھ ایک مرتبہ شروع میں اعوذ باللہ، جبکہ صورت کے ساتھ ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ اس ترکیب سے 41 مرتبہ یہ عمل پورا کر لیں تو اس طرح آپ کا عمل جاری ہو جائے گا۔ جب عمل جاری ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزانہ اسی ٹائم پر صرف ایک مرتبہ یہ صورت انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں۔ 41 مرتبہ آپ نے صرف پہلے دن پڑھنی ہے، یعنی جس دن آپ یہ عمل شروع کرنا چاہیں۔ پہلے دن 41 مرتبہ بیان کردہ خاص ترکیب سے پڑھتے ساتھ ہی یہ عمل جاری ہو جائے گا، اور اگلے روز سے اسی ٹائم پر صرف ایک مرتبہ پڑھیں، درمیان میں ناغہ نہ آنے دیں۔ اس کی خوب ذوق و شوق کے ساتھ پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی حاجات بفضل خدا شرطیہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل دن میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، اور جس ٹائم آپ کو سہولت ہو تو اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تہجد کے وقت یہ عمل کیا جائے، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر فجر کے بعد کر لیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نماز عصر کے بعد کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کوئی تاثرات یا قیمتی تجاویز ہوں تو بلا جھجک اس ویڈیو کے کومنٹ میں بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پرسنل طور پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے وہاں کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پر اچھے اچھے کومنٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن گھنٹی کو بھی آن کر دیجئے، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہمیشہ خوش و خرم اور عافیت سے رکھے، اور آپ کو تمام برائیوں اور شرور سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔